بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سورہ کے بارے میں جس میں 7 آیتیں ہیں۔ نماز میں اس سورہ کو اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ میرے خیال سے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں بات کر رہی ہوں سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور اس کو اگر آپ نماز میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور اس کی امپورٹنس کے لیے دیکھیے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ سورہ کہ اس کو ہر نماز میں رکھا گیا ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ دیکھیے نماز میں ثنا پڑھتے ہیں 1 مرتبہ، کوئی بھی سورہ آپ پڑھتے ہیں 1 مرتبہ، لیکن سورہ فاتحہ جو آپ کو ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی بک میں بھی دیکھیے قرآن شریف میں بھی سب سے پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ جو ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے نا، انٹروڈکشن کے طور پہ جو چیز ہوتی ہے بک میں، جیسے کوئی بھی بک ہوئی تو اس میں جو انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس بک کا۔ تو ہمارے وہاں انٹروڈکشن کے طور پہ ہے سورہ فاتحہ، اور اس انٹروڈکشن میں جو رائٹر ہوتا ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ جل شانہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے اور یہ سورہ ہم سب کو زبانی بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگی۔ اس سورہ کے بارے میں ہی بات کریں گے، لیکن میں پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں۔ میرے خیال سے اب آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اور لائک بھی کر دیا ہوگا میرے ویڈیوز کو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ وحی لے کے جو آتے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، لیکن اس بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک بہت زور کی آواز آئی، بہت تیز ایک آواز آئی، ایک دھماکہ ٹائپ سے جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح سے بہت تیز آواز آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آج جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ کیا فرمایا کہ جنت کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے، جنت میں بہت سارے دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی کھلا ہی نہیں تھا، اور آج سے پہلے ایک فرشتہ جو کبھی دنیا میں نہیں آیا تھا وہ آج آیا ہے۔ اور وہ فرشتہ کیا لے کے آ رہا ہے؟ 2 چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ 2 کلام پیش کیے، اس فرشتے نے 2 کلام پیش کیے۔ پہلا ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کا آخری 3 آیتیں، جسے ہم آمن الرسول کہتے ہیں۔ یہ دونوں کتنی خاص ہیں کہ سوچے اس سے پہلے کبھی وہ دروازہ نہیں کھلا تھا، وہ خاص دروازہ تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہ ایک ایسا فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ آسمانی دنیا پہ ہی رہتے تھے، پہلی مرتبہ آئے تھے اور یہ 2 کلام لے کے آئے تھے۔ پہلا سورہ فاتحہ اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت آمن الرسول۔ تو سب سے پہلے میں اور آپ مل کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں، لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ رکھی جائے گی۔ ایک اونٹ پہ کتنا منو رکھ دیا جاتا ہے سامان، اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے رکھنے کی، لیکن سوچئے 70 اونٹوں پہ رکھی جائے گی تو کتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورہ کی۔ بہت زیادہ فضیلت ہے، بے انتہا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، صرف اور صرف 7 آیتیں ہیں، اور اس کی امپورٹنس کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ نماز میں دیکھیے۔ نماز سب سے اہم چیز ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ میں پھر سے بتا دوں کہ سورہ فاتحہ اگر آپ نماز میں نہیں پڑھو گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے یاد کرائیں۔ سورہ فاتحہ جیسے آپ کا بچہ بولنے لگتا ہے، آپ اسے بار بار پڑھیں گے نا، چھوٹے چھوٹے اس میں پہلے صرف الحمدللہ رب العالمین، صرف اس لائن کو آپ نہ کرائیں۔ جب یہ یاد ہو جائے تو پھر آپ دوسری لائن کو یاد کرائیں۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرائیں، جو بے انتہا ثواب بھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ پیٹرول ڈالیں گے تو آگ بہت تیزی سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اگر کوئی آگ ہے نہیں لگ رہی ہے تو اگر آپ اس میں ذرا سا بھی پیٹرول ڈالیں گے تو ایک دم تیزی سے بھڑک جاتی ہے فوراً آگ۔ ٹھیک اسی طرح سورہ فاتحہ بھی ہے کہ یوں ہم نے پڑھا اور ہمیں اللہ جل شانہ نے شفا دے دیا، بشرطے سچے صادق دل سے پڑھے جائے۔ کیا ہے نا کہ ہمارے دلوں میں کتنے سارے خراب ہمارے عمل ہیں، ہمارے دلوں میں اتنا میل ہے کہ اس وجہ سے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم تو کہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہوتی۔ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے دلوں میں جو اتنی گندگیاں ہیں نا، پہلے ہم اسے صاف تو کریں گے، تبھی تو جب ہمارا دل پاک ہوگا، دل صاف ہوگا، تو اللہ جل شانہ تک ہماری دعائیں چلی جائیں گی۔ سوچیے علماء نے کیا بتایا کہ پیٹرول کی طرح سے، جیسے پیٹرول ڈالنے سے آگ بھڑک جاتی ہے، ایسے ہی سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے اور شفا مل جائے گی۔ آج پڑھ کے ہم تھک جا رہے ہیں، ہمیں وہ شفا نہیں مل رہی ہے کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اللہ جل شانہ ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم نیک راستے پہ چلیں۔ اب میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کو اس کا معنی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ جل شانہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ جل شانہ کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جو چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، جیسے کوئی باغ ہے، مثلاً کوئی خوبصورت لڑکی ہے، بچہ ہے، انسان ہے، کچھ بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں یا قدرتی ہیں، ان سب کو کس نے، اگر انسان نے بھی کچھ بنایا بہت اچھا، تو انسان کو وہ بنانے کے لیے دماغ کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تو دیا۔ تو تعریف کس کی ہے؟ صرف میرے اللہ کی ہے، وہی تعریف کے لائق ہیں۔ تو تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریف ہے، جس چیز کے لیے ہے نا، آپ کچھ بھی دیکھیے، آپ ایک دیکھیے، ایک کہیں پہ جیسے کنسٹرکشن کا کام چلتا ہے، آپ دیکھیے تو جب ہم لنٹر ہوتا ہے نا، جو وال کا چھت جب بنتی ہے تو اس پہ دیکھیے بیچ بیچ میں ہمیں دیواریں لگانی پڑتی ہیں اس لنٹر کو روکنے کے لیے، اور پلرز دینے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اتنا وسیع بنایا ہے آسمان، اس پہ آپ کو کہیں پلر اور دیواریں دکھتی ہیں؟ صرف اللہ جل شانہ کا ایک حکم ہے اور وہ رکا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ کی کتنی تعریف کی جائے، کتنی تعریف کی جائے۔
وہ کم ہے۔ تو جتنی تعریفیں ہیں نا وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہیں۔ دنیا آخرت ہر ایک چیز پہ آپ جو بھی دیکھیں گے نا وہ سب تمام تعریفیں صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے بہت اچھی چیزیں بنائیں، کچھ بھی بنایا تو کیسے بنایا؟ اگر اللہ جل شانہ کا ایک حکم ہو تو آپ کا ہاتھ وہیں رک جائے گا۔ اللہ جل شانہ کا ایک حکم ہوگا تو آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا۔ تو تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ جل شانہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ پھر ہے اس کی لائن، پہلی لائن تو میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، جو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر دوسری لائن ہے الرحمن الرحیم، جو بہت ہی رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ بہت ہی رحمان ہے، بہت رحیم ہے، بہت رحیم ہے۔ اتنے رحیم ہے کہ ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اور اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہم سے اگر کسی نے کچھ چیزیں مانگ لیا، کوئی بھی ہم ایک چھوٹی سی ہیلپ بھی کریں گے اور اس انسان کا اگر ہم سے رویہ اچھا نہیں رہا، ہمارے دل میں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، جب ان کا وقت تھا تو ہم تو کام آئے، اب یہ ہم سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ ہم انسان ہیں نا، ہم میں وہ برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ اور اللہ جل شانہ کتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں، کتنی غلطیاں، کتنی خطائیں ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ اتنے ارحم الراحمین ہے نا کہ ہمارا ندامت کا ایک آنسو آیا اور ہم نے صرف رونے جیسی صورت بھی بنا کے دعا مانگی، اللہ جل شانہ سے سچے دل سے کہا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پہلی لائن بتایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ ہی مالک ہیں یوم الدین، قیامت کے دن کے۔ قیامت کے دن کے مالک ہیں اللہ جل شانہ، صرف ان کی حکومت ہے دونوں جہان میں۔ یہاں تک کہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو دھیرے 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 کر کے جتنے لوگ بچے ہوں گے ان سب کو موت آ جائے گی، اور یہاں تک کہ ایک ایک فرشتے کی جو فرشتہ سور پھونکنے والا ہوگا اسے بھی موت آ جائے گی، صرف اور صرف باقی رہے گی اللہ جل شانہ کی واحد ذات۔ پھر اللہ جل شانہ کے حکم سے سب کھڑے ہو جائیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو اس دن کے بھی مالک اللہ جل شانہ ہیں، اور ہمیشہ کے مالک کون ہیں؟ اللہ جل شانہ۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دے دیا ہے، ایسے گھر دے دیا، مکان دے دیا، ہم اس کے مالک ہیں، لیکن اصل مالک تو اس کے اللہ جل شانہ ہیں نا، انہوں نے ہی تو ہمیں عطا کیا ہے یہ ساری چیزیں۔ وہ یوم جزا کے دن کے مالک ہیں، اللہ جل شانہ یوم جزا کے دن کے مالک ہیں، دنیا اور آخرت کے مالک ہیں، دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں، وہ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں۔ دونوں جہاں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ جو کچھ ہمارے اعمال ہیں اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں ان سب کا بدلہ آخرت میں ملے گا، چاہے ہمارے اچھے اعمال ہوں یا ہمارے خراب اعمال ہیں، سب کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور اس دن کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ آج بھی مالک کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ اللہ جل شانہ کی ہی حکومت ہے دونوں جہان میں، زمین و آسمان پہ، ہر جگہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں یا تیری عبادت کرتا ہوں، مرد ہیں تو کرتا ہوں، خواتین ہیں تو کرتی ہوں،
کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ بھائی جب عبادت ہم جس سے کریں گے اسی کی تو مدد مانگیں گے، تو ہم جس سے عبادت کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں، تو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو بندوں کی یہ دعا سکھائی، اللہ جل شانہ نے بندوں کو یہ دعا سکھائی، اسی لیے اس میں نا کہتے ہیں آمین لاسٹ میں، جب ہم دعا مانگتے تو آمین کہتے ہیں نا، تو یہ دعا اس لیے ہم لاسٹ پہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آمین اس میں لکھا نہیں ہے نا نیچے، لیکن ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ دعا ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو خود سکھائی ہے۔ ہر دعا کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، تو یہ دعا ہے اس میں بھی ہم کہتے ہیں آمین۔ اللہ جل شانہ بندوں کو دعا سکھا رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کہ ہماری جو بھی پریشانی ہے، جو مصیبت آئی ہے، وہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ جل شانہ سے، اور واقعی وہ دور ہو جاتی ہے۔ آپ بس سچے دل سے مانگیے اللہ جل شانہ سے، تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت جلدی اس مصیبت سے نکال دیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ اس کے بعد پھر کون سی آیت ہے؟ پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا، سیدھی راہ پہ چلا، سیدھے راستے پہ، مطلب اے اللہ اس راستے پہ چلائیے جو آپ کی طرف آتا ہو۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ خود اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں ہمیں سکھایا نا، ہمیں بتایا۔ جو پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں خود سکھایا کہ دیکھو میرے بندے ایسے دعا مانگیے، تو اگر آپ الحمد پڑھ کے دعا مانگیں گے تو یہ آپ کی ایک کمپلیٹ دعا ہے۔ اس میں دنیا کا، آخرت کا، سب چیز کا ذکر ہے۔ ہمیں ایک سیدھے راستے پہ چلائیے، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اس میں کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، اس راستے پہ چلا جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کی اور آئے۔ اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے نہیں، جو راستہ آپ کی اور آتا ہے، سیدھا آپ کی اور آتا ہے، اس سیدھے سچے راستے پہ چلائیے۔ یہ اللہ جل شانہ نے خود بتایا ہے نا بندوں کو۔ تو اپنی جب آپ نمازیں پڑھیں، ایسے بھی جب آپ اپنی دعا مانگیں تو اس کو الحمد شریف کو ضرور پڑھا کریے۔ دعا کے لیے جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو الحمد شریف کو اس وقت تو آپ ضرور ہی پڑھیں، لازمی پڑھیں، کیونکہ اس میں دنیا آخرت سب مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلوں کا حل ہے الحمد شریف میں۔ کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کہ اس راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کون ہے؟ صراط المستقیم کا راستہ، تو اس راستے پہ جس پہ تیرا انعام نازل ہوا، کہ جس راستے پہ جب ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے تبھی تو ہمیں انعام ملے گا اللہ کا، ورنہ ہم اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم اللہ کے سیدھے راستے پہ چلیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں، اس راستے پہ جس پہ انعام نازل ہوا ہے، جس پہ اللہ جل شانہ انعام دیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ نہیں چلائیے گا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اس راستے پہ اللہ نہیں چلائیے گا جس پہ آپ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا غصہ، غضب نازل ہوا، اے اللہ اس راستے پہ نہیں چلائیے گا، اس راستے سے ہمیں بچا لیجیے گا، اللہ اس راستے پہ نہیں، اللہ اس راستے پہ جو صراط المستقیم ہے، سیدھا آپ کی اور آتا ہے، اللہ اس راستے پہ چلائیے گا، اس راستے پہ نہیں۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان کے راستے پہ جس پہ آپ کا انعام نازل ہوا ہے اس راستے پہ چلائے گا، اور اے اللہ اس راستے پہ نہیں جس پہ آپ کا غضب نازل ہوا ہے۔ جس راستے پہ اللہ جل شانہ کو غصہ آئے اس راستے پہ اللہ ہمیں نہ چلائیے گا، ہمیں تو ایسا بنائیے اللہ جو آپ کو ہم پسند آ جائیں، جو چیز آپ کو پسند ہے اللہ ہمیں آپ ویسا بنا دیجئے۔ اور اللہ ہی جل شانہ ہے جو ہمیں جیسا چاہیں ویسے بنا سکتے ہیں، تو اللہ جل شانہ سے دعاؤں میں مانگا کیجئے کہ اللہ ہمیں ویسا بنائیے جیسا آپ کو ہم پسند آ جائیں۔ بس اللہ ہم سے راضی ہوں تو کیا کہنا، اور اللہ جل شانہ جب راضی ہوں گے تو دیکھیے سب کچھ اس میں شامل ہے نا۔ اللہ کی رضا میں، کہتے ہیں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جب ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، تبھی تو اللہ کے محبوب بنیں گے، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا اس کے تو دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک بہت ہی خاص بات بتاؤں، لیکن اس سے پہلے میں پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیا ہوگا۔ مجھے امید ہے اب تک آپ نے میرے چینل کو لائک بھی کر دیا ہوگا، میرے ویڈیو کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا۔ میں ایک بات بتاؤں، سورہ فاتحہ، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے نا، کہیں پہ کوئی درد ہو رہی ہے، کوئی اور ٹربل ہے آپ کے ساتھ، تو آپ سچے دل سے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیجئے اس جگہ پہ جہاں آپ کو تکلیف ہے، یا آپ کے اپنوں کو تکلیف ہے، آپ کو یا آپ کے کسی بھی اپنوں کو تکلیف ہے، تو آپ پڑھ کے اس کو دم کیجئے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ میرے پڑھنے کے بعد اس میں آرام دے دیں گے، انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ ایک نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس بات کو۔ کوئی تکلیف ہوئی آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیجئے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ مجھے اس درد میں، اس تکلیف میں آرام ملے گا، انشاءاللہ آپ کو اس تکلیف میں آرام ملے گا۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ضرور سے پڑھیں، اور اپنی دعاؤں میں تو خاص کر کے مانگا کیجئے، اپنی دعاؤں میں مانگا کیجئے، الحمد شریف پڑھا کیجئے پہلے۔ میں نے دعا کیسے مانگتے ہیں اس پہ پورا ایک مکمل 2 ویڈیو بنایا ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 میں ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک رہے گا دے دوں گی، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ دعائیں کیسے مانگتے ہیں، دعا مانگنے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ دعا تو ہم زبان سے مانگتے ہیں نا، تو ہمیں دل سے مانگنا ہے، اور ہمیں اپنے حالات پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنے ہر ایک چیز پہ ہمیں جائزہ لینا ہے، اس کو درست کرنا ہے، اس کے بعد دعا مانگنا ہے، پھر دیکھیے آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوگی۔ آپ کے حق میں بہتر ہے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ جل شانہ وہ چیزیں عطا کر دیں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات اتنی بڑی ہے نا کہ ان کے لیے کوئی بھی چیز فوراً عطا کر دیں گے، بس مالک کو ہمارا مانگنا، ہمارا انداز پسند آ جائے۔ بس اب اتنا ہی، میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا جب تک خوب خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات، جیسے میں نے بتایا ہے ایسے ہی پڑھیے گا، انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔